اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سلسلے درس قرآن جاری ہے، جس میں چند مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان صورتوں کا درس ہوا ہے مختصر طور پہ، جس میں سر فہرست سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، پھر سورۃ الفلق و سورۃ الناس ہے، اور آج کے درس میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہے۔ انشاءاللہ ان 5 آیات سے متعلق درس ہوگا۔ اللہ تعالی حق کہنے اور حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس بات پر تمام کا اتفاق ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہے نا۔ جو موجودہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے، جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا سورۃ الناس پر ہوتی ہے، تو یہ جو 30 پاروں کی ترتیب اور مختلف ایک کے بعد دوسری، پہلے ابتداً بڑی صورتیں، اس کے بعد پھر آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو جو جمع کیا گیا ہے، یہ جو قرآن کریم ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ ترتیب 30 پاروں کی، یہ بعد میں اس کی ترتیب دی گئی ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، اور ان کے بعد بھی تابعین کے زمانے میں اس کی ترتیب دی گئی ہے، اور الحمدللہ اب تک اور تا قیامت یہ ترتیب باقی رہے گی۔ ورنہ صورتوں کے جو نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے وہ علیحدہ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ علق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ابتدائی 5 آیات۔ اس کے بعد پھر 29ویں پارے میں سورۃ المدثر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات کو نازل فرمایا۔ پھر سورہ مزمل کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی چند آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ تو الگ الگ نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ آیتوں کو اور الگ الگ صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ سورہ علق یہ ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، اس کے نزول سے پہلے واقعہ یہ ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، جو ہم سب جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، تو نبوت سے پہلے آپ کا معمول اور آپ کی ترتیب کیا تھی؟ 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب آتے تھے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے جو بالکل سچ ہو جاتے تھے، یعنی اس خواب کی تعبیر فوراً ہو جاتی تھی، یا تو دوسرے دن صبح میں ہو جاتی تھی یا چند دنوں کے بعد فوراً تعبیر ہو جاتی تھی مکمل، اور ہر خواب مکمل سچا ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اور اسی لمحے اور اسی عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ رہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے قریب چند فاصلے پر ایک غار جس کا نام ہے غار حرا، اس غار حرا میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، 1 2 2 3 3 4 4، اور ہفتہ بھر اس غار میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی پہلی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت توشہ دے دیا کرتی تھی، کچھ توشہ جو اس وقت کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس توشے کو لی جاتے تھے اور غار میں رہا کرتے تھے۔ اور غار میں کیا کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت تو بظاہر کوئی نماز نہیں تھی، چونکہ اب تک نبی بنائے نہیں گئے تھے، تو نہ کوئی نماز تھی، نہ کوئی مخصوص
عبادت کا کوئی طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر تفکر اور غور و فکر کیا کرتے تھے اللہ کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کے تعلق سے تفکر کیا کرتے تھے، اور کافی وقت تک مراقبے میں اپنے اوقات کو، تنہائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، اور مراقبہ اور تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ معمول رہا ہے اور معمول تھا، اور بعض روایتوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خاندان میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ آپ کے جو دادا عبد المطلب تھے، تو عبد المطلب کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ غار میں جا کر تنہائی اختیار کیا کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گندے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے مکۃ المکرمہ کا، کہ جس گندے ماحول میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، شرک بہت عام تھا، اور اس زمانے کو زمانے جاہلیت قرآن کریم نے کہا ہے، تو اس تمام علاقے اور ماحول سے کٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا گویا کہ معمول مبارک نبوت سے پہلے بن چکا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایک فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کس کر دباتے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو ملتے وقت اچھے طریقے سے دباتے ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی کس کر آپ کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھ۔ صرف پہلے اقرا کا لفظ کہا جاتا ہے، اقرا پڑھ، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو کس کر دباتے اور پھر کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جواب دینا تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ بالکل برحق تھا اور یہ بالکل صحیح تھا۔ سب سے پہلی بات کہ جس شہر سے اور جس ملک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں وہ مکۃ المکرمہ کا شہر تھا، ملک تھا، اور یہ ملک ایسا تھا جو تمام بڑے بڑے ملکوں سے اور اس وقت کے ترقی یافتہ ملکوں سے بچھڑا ہوا ملک تھا۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے ملک تھے، روم تھا، ایران تھا، اور اسی طریقے سے مصر تھا اور عراق تھا، یہ بڑے بڑے جو ملک تھے اس وقت کے اعتبار سے، جو تجارتی اعتبار سے اور مارکیٹنگ سسٹم میں بھی آگے تھے اور علمی اعتبار سے بھی آگے تھے، لیکن مکہ ایک ایسا شہر تھا جو تمام سے بچھڑا ہوا تھا اور بہت دور دراز گویا کہ علاقے پر تھا، مشتمل تھا۔ اس وجہ سے وہاں علم کا اتنا معاملہ نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، اور وہاں کی اکثریت لوگ گویا کہ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ وہاں کے اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، یعنی پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ لہٰذا جیسے کہ بات یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت کے اعتبار سے پورے مکے میں صرف چند لوگ، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا، چند لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، باقی اکثریت کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اسی انداز سے ہوئی تھی، اور اللہ کو منظور و مقصود بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری انسانیت کے اور سارے جہاں کے معلم بنائے جانے والے تھے، وہ خود کسی کے شاگرد نہیں بننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا۔ یہ آپ کی صفت مخصوص ہے جس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ آپ امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ اس وجہ سے آپ کا یہ جواب بالکل برحق تھا کہ میں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ اب ایک یہ کہ اگر صرف زبانی پڑھنے کو کہا جا رہا تھا اس وقت تو ممکن تھا کہ جو کہا جاتا تو وہ پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ ایک شخص جو بظاہر پڑھا لکھا نہ ہو لیکن زبانی اس کو کہا جائے کہ یہ بات پڑھو، یہ بات بولو، تو بظاہر زبان سے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، آدمی بآسانی زبان سے پڑھ لیتا ہے۔ لیکن بعض قرائن اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے پاس آئے تھے
تو یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں باقاعدہ کسی چیز پر لکھی ہوئی تھی، کسی چیز پر کیا ہے، لکھی ہوئی تھی، اور اس لکھنے کو، لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کو کہا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ ان آیتوں کو پڑھو، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا۔ تو پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور اچھی طریقے سے آپ کو بھینچا، یعنی آپ کو دبایا، اور پھر یہ 5 آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ آیتیں خود جاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 5 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور ان 5 آیتوں کو پڑھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے آئے، چونکہ یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہے، اور پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طریقے سے دیکھا ہے۔ اگرچہ بچپن میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا شق صدر کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے تھے، جو کھیلنے کے قابل تھے، اس عمر کے تھے، تو اس وقت آپ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ میں تھے، تو اس موقع پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا، اور اس میں سے دل کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور دوبارہ پھر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ بھی پیش آیا ہے، لیکن وہ بچپن کا واقعہ تھا، لیکن جو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ وحی نازل ہونے والی تھی، اس کا یہ پہلا مرحلہ اور پہلا موقع تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، اور تشریف لے آنے کے بعد آپ پر بے انتہا گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، آپ پر بے انتہا گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، اور یہ گھبراہٹ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور اس وجہ سے آپ ڈر اور خوف محسوس کر رہے تھے، یہ ایک نبوت کے شان کے منافی چیز ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ چونکہ قرآن کریم کوئی آسان چیز نہیں تھی، اللہ کا کلام تھا، اور اللہ کا کلام در حقیقت ایک انسان کے دل پر منتقل ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کلام کے تعلق سے دوسری جگہ پر یہ ذکر فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، جو پہاڑ اپنے دکھنے کے اعتبار سے مستقیم مزاج ہوتا ہے، انتہائی مضبوط ہوتا ہے، لیکن قرآن کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی نزول کے لیے انسان کے دل کو چنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بڑی طاقت ہوگی اور اس کا ایک اپنا بڑا اثر ہوگا۔ اسی اثر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھبرائے ہوئے تھے اور گھبرائے سے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آئندہ کے زمانے میں بھی جب جب وحی اترتی تھی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک انتہائی بھاری ہو جاتا تھا۔ بدن مبارک کیا ہے؟ انتہائی بھاری اور وزنی ہو جاتا تھا، جس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سوئے ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا وزنی ہو چکا تھا جس سے میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہ شاید کہ میرے پیر ٹوٹ جائے، اتنا گویا کہ وزن تھا۔ اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک اپنا اثر ہے اور ایک اپنا وزن ہے، اور وہی جو ابتدائی 5 آیتیں جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبرائے ہوئے اپنے گھر پر تشریف لے آئے، اور الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپ کپی طاری ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ سی لگ رہی ہے۔ وہ ایک عجیب وقت تھا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی پہلی، چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی بخش آپ کے حق میں کلمات کہے اور آپ کو تسلی دی، اور کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی چند صفتیں اور اچھے اخلاق گنوائے کہ آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں،
اور آپ ہر اعتبار سے خوش مزاج خوش اخلاق شخصیت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح یعنی تسلی کے کلمات دے کر اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو دور کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس وقت کے اعتبار سے اپنے ایک چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل جو اس وقت مکہ سے کچھ دوری پر رہا کرتے تھے، اور یہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے عیسائیت کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کو انہوں نے فالو کیا تھا، اور شرک بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کر کے اسی مذہب پر وہ قائم تھے، اور اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے عبرانی زبان، جو اس وقت کی جو زبان تھی عبرانی اور عربی زبان میں توریت کو لکھا کرتے تھے۔ ایک اچھے خاصے عالم تھے اور ایک اچھے خاصے اللہ کے نیک بندے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور وہ سارا واقعہ پیش فرمایا کہ ایک کوئی شخصیت آئی آسمان سے اور انہوں نے یہ چند آیتیں پڑھی اور دبایا اور چلے گئے، یہ سارا واقعہ پیش کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ چنانچہ اس وقت ورقہ بن نوفل نے فوراً کہہ دیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے، آسمانی فرشتہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب کر دیا ہے، آپ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، لیکن افسوس کہ تمہاری قوم تم کو تمہارے شہر سے نکال دے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس وقت کے اعتبار سے ورقہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم تم کو تمہارے شہر سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا، کہا کہ میری قوم مجھ کو شہر سے نکال دے گی، مکے سے نکال دے گی، جبکہ فی الوقت مکے میں میرا حال یہ ہے، اور یقیناً یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی جاتی تھی، یعنی نبوت سے پہلے جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف النفس سمجھے جاتے تھے، اور آپ کی بڑی عزت کی جاتی تھی، آپ کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا، آپ کو صادق امین جیسے الفاظ سے پکارا جاتا تھا، لوگ اپنی بڑی بڑی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو اتنا گویا کہ مکے والوں کی طرف سے رسپانس تھا، اور مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ عقل بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ مکے والے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا، تو کہا کہ ہاں یہ بات ایسی ہی ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر اور اللہ کا بندہ حق بات کرتا ہے تو اس کی قوم اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور اپنے ملک سے شہر بدر کر دیتی ہے، اپنے ملک سے نکال دیتی ہے۔ تو اگر میں اس وقت زندہ رہا، چونکہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں ضرور تمہارے تعلق سے گواہی دوں گا کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو اور اللہ کے آخری رسول ہو۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چند ہی دنوں کے بعد، یہ واقعہ پیش آنے کے چند ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ابتدائی 5 آیات پھر جب نازل ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سے 3 سال تک کوئی قرآن کریم کی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر 2.5-3 سال کے بعد 2.5-3 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی چند آیتیں اللہ نے دوبارہ پھر نازل فرمائی، اور وحی کا سلسلہ اس موقع پر جاری ہو گیا۔ تو بہرحال یہ پورا ابتدائی وحی کا یہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 آیات جو نازل فرمائی ہیں اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور مطلب اور اس کی حکمتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم،
جس نے قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ باتیں سکھلائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا، ما لم یعلم، اس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو گویا سب سے پہلی وحی ہے اور قرآن کریم کا سب سے پہلا حصہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان تمام 5 آیتوں کا جو مرکزی مضمون ہے نا، جو بنیادی ٹاپک ہے اور بنیادی جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس موقع پر نماز کے تعلق سے آیت کو اللہ نازل فرما دیتے کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کیجئے، زکوٰۃ کی پابندی کیجئے، حج کیجئے، جو اسلام کے بڑے بڑے ارکان ہیں، اسلام کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دیتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ذکر نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم اللہ نے نازل فرمایا وہ علم کے متعلق نازل فرمایا۔ کس متعلق نازل فرمایا؟ علم اور تعلیم کے متعلق نازل فرمایا، جس سے علم اور تعلیم کی اہمیت انتہائی واضح ہو گئی کہ اسلام میں علم اور تعلیم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حصہ بن گیا۔ علم اور تعلیم قرآن کریم کا سب سے پہلا حصہ بن گیا کہ جب انسان کے اندر علم آئے گا تب جا کر اللہ کی معرفت آئے گی، اللہ کی پہچان آئے گی، اور یہی اللہ کی پہچان در حقیقت انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعبیر اور انداز بھی بڑا عجیب ہے، اور اس سلسلے میں مفسرین کرام نے بہترین سے بہترین اس کی تشریح اور اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن آج تک کسی نے اس وضاحت کی اتمام کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہر ایک اپنے اعتبار سے اس میں غوطہ لگاتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے جس انداز سے اللہ تعالیٰ ان پر علم کھولتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفتوں میں سب سے عظیم صفت رب ہونے کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی تعبیر اختیار فرما سکتے تھے کہ اقرأ بسم اللہ الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ، الذی خلق جس نے پیدا کیا، مگر یہاں اللہ نے اپنا نام ذاتی نام نہ لیتے ہوئے رب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کس کا تذکرہ فرمایا؟ رب کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ رب کہتے ہی، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا ہے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بھی اس کا ہم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کے اندر بھی لفظ رب کی وضاحت آ چکی ہے کہ رب کہتے ہی ہے اس کو جو پالنے والا ہو، پرورش کرنے والا ہو، اور وقتاً فوقتاً کیا ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والا ہو۔ لہٰذا علم انسان کو ابتداءً نہیں آتا ہے، انسان جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر یہ ذکر فرمائی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، تم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ بھئی کچھ آتا تھا ہم کو؟ کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بموقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو یہ لمحہ بلمحہ علم عطا کرنا یہ ذات اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے، اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ موقع بموقع کیا دیا جاوے؟ انسان کو علم دیا جاوے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری صفت کا تذکرہ فرمایا، الذی خلق، جو پیدا کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے۔ اب کیا بنانے والا ہے؟ ظاہر بات ہے ساری مخلوق کو بنانے والا ہے۔ ہر مخلوق بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کہ چاہے آسمان کی چیزیں ہو، زمین کی چیزیں ہو، عالم ملکوتی ہو، عالم سمائی ہو، عالم ارضی ہو، جتنی بھی چیزیں، ایک کیڑے سے لے کر، ایک چونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، سب کا خالق اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی خلق، جس نے کیا کیا؟ پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ تمام مخلوقات میں انسان سب سے اشرف المخلوقات ہے، سب سے بلند ترین مخلوق ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ بے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا، اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، جیسے کہ خود اس سلسلے میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔
لہذا انسان یہ سب سے افضل مخلوق ہے، انسان یہ سب سے اشرف مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے مخصوص بالذکر اللہ نے انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ اور بھی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، خلق الانسان۔ اور پھر انسان کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ عجیب چیز کی طرف اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ انسان کو اس کی اپنی حقیقت دکھلا دی کہ اے انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے ایک جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا ہے نا۔ انسان پورے کے پورا سالم آسمان سے زمین پر نہیں اترتا ہے، بلکہ اس کی جو ابتدائی تخلیق ہوتی ہے اور اس کے جو ابتدائی پارٹس ہوتے ہیں اور ابتدائی اس کے جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ الگ الگ قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ خلق من نطفۃ، پہلے اللہ تعالیٰ نے نطفے کا تذکرہ فرمایا کہ مرد عورت کے ملاپ اور نطفہ جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نطفہ آہستہ آہستہ ایک خون، منجمد خون بن جاتا ہے، ایک جمع ہوا کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے، اور پھر وہ جمع ہوا خون آہستہ آہستہ کیا بن جاتا ہے؟ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر ان گوشت میں ہڈیاں ڈال دی جاتی ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ تو انسان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ علقہ سے، نطفہ، نطفے کے بعد پھر علقہ سے انسان کی کیا ہو گئی؟ ابتدا ہو گئی کہ انسان تو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے، ایک جمے ہوئے منجمد خون سے انسان پیدا کیا گیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ لفظ اقرا لا رہے کہ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، پڑھ تیرا رب بڑا کیا ہے؟ کریم ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ذکر فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھلایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قلم کا تذکرہ فرمایا ہے، قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا اور علم دیا۔ ظاہر ہے کہ قلم یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، اور ایک ایسی مخلوق ہے قلم، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ چیز کیا تھی؟ قلم تھی، سمجھے؟ فرشتوں سے بھی پہلے، انسان سے بھی پہلے، جنات سے بھی پہلے، ہر مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ قلم تھی۔ اللہ نے قلم کو بنایا اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لکھ، قیامت تک جو چیزیں پیش آنے والی ہے، پھر وہ قلم نے اللہ کے حکم سے ساری چیزوں کو کیا کر دیا؟ لکھ دیا۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک مستقل 29ویں پارے میں سورہ قلم کے نام سے موجود ہے، نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے، اور مستقل قرآن کریم میں سورہ قلم موجود ہے۔ اسی لیے قلم 3 قسم کے ہیں۔ ایک قلم تو وہ جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور بنایا، اور تقدیر لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر کیا لکھی گئی؟ تقدیر لکھی گئی۔ اور دوسرا قلم جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمایا ہے، اور فرشتے کرامن کاتبین جو انسانوں کے اچھے اعمال، انسانوں کے برے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ بھی قلم کے ذریعے سے انسانوں کی ساری کارکردگی اور ساری ایکٹیویٹیز انسانوں کی لکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا قلم جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا، اور وہ انسان اس قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے اور علم کے حصول میں اس قلم کا استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے قلم کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ چند چیزیں وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور بنایا ہے۔ چند چیزیں وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا، وگرنہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کن ہو جا تو وہ خود بخود ہو جاتی ہے، بس نہیں۔ آسمان کو اللہ نے بنانے کے لیے کہا کہ بچھ جا، آسمان بن گیا 7 دنوں میں، 6 دنوں میں اور 6 راتوں میں آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بس نہیں۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہ آسمان و زمین بنے ہیں۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟
سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو، جس عرش پر اللہ ہے نا قرآن میں آیت الرحمن علی العرش استوى، کہ اس عرش پر اللہ ہے، کہ اس عرش کو، عرش الہی کو اللہ نے براہ راست بنایا ہے دست مبارک سے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے قلم، کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بنایا ہے، قلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بنایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جنات عدن، جنت کے بہت سارے قسمیں ہیں، ہے نا، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنات عدن، جس جنات عدن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، الگ الگ اس کے کیا ہے ڈپارٹ ہے، الگ الگ کیا ہے اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جنت کے الگ الگ مرحلے ہیں۔ تو ایک جنت کی قسم ہے جنات عدن، اس جنات عدن کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود بنایا ہے اپنے دست مبارک سے، اللہ ہم تمام کو اس میں داخل فرما دے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود یعنی اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تو بہرحال قلم کا اس میں تذکرہ ہے، تو اس حیثیت سے قلم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے، اور اس ذریعے علم اور سبب علم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سے کیا کیا ہے؟ سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، ایسی چیزیں اللہ نے سکھلائی انسان کو جس کو وہ نہیں جانتا۔ کوئی انسان پیدائشی طور پر عالم نہیں ہوتا، کوئی انسان پیدائشی طور پر انجینئر، ڈاکٹر اور نہ جانے جتنی بھی دنیاوی علوم ہے وہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ تو نرا جاہل ہوتا ہے، وہ نرا ان پڑھ ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سب پڑھانا اور پڑھوانا پڑتا ہے، تب جا کر اسے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتلا رہے کہ تو اپنے حاصل شدہ علم پر اور اپنی ڈگری پر اور اپنی لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت پر گھمنڈ اور تکبر مت کر، بلکہ علم الانسان، یہ اصل علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، یہ اصل علم اللہ نے دیا۔ اب یہ کہ یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے جس میں علم کی تعریف فرمائی ہے، اور کس علم کی اللہ نے تعریف فرمائی؟ ایسا کوئی علم نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی علم کی صراحت نہیں فرمائی کہ بھئی دین کا علم حاصل کرو اللہ کا نام لے کر، ہے کہ نہیں، حافظ قرآن بنو اللہ کا نام لے کر، عالم دین بنو اللہ کا نام لے کر، ایسی کوئی صراحت ان آیتوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق علم کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ اقرأ، پڑھو۔ اب وہ پڑھنا کیا ہے؟ ہر علم، یقیناً ہر علم جس سے چاہے دنیا کو سمجھا جائے چاہے آخرت کو سمجھا جائے، ہر علم قابل قدر ہے، ہر علم قابل اکرام ہے، بشرط یہ کہ اس علم کا جو قبلہ ہو وہ کس طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ، اپنے رب کا دھیان رکھ کر پڑھ، کہ پڑھنے میں ایسا نہ ہو جا اور اتنا آگے نہ بڑھ جا کہ تو اللہ کی بغاوت کر بیٹھے اور اللہ کی سرکشی پر اتر آئے، تو وہ علم علم نہیں ہے۔ جیسے کہ شیطان کو بھی بہت بڑا علم تھا، بھئی تھا کہ نہیں؟ وہ تو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا اسے، یعنی فرشتوں کا سردار کہا جاتا تھا، اتنا اس کو علم تھا، لیکن اس علم نے اس کو بغاوت پر آمادہ کر دیا، چونکہ اس نے رب کا دھیان نہیں رکھا، رب کا استحضار نہیں رکھا، اور اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ سکھایا مجھے کس نے؟ اللہ نے۔ یہ خیال اس کے دل سے جب نکل گیا تو اسی علم نے اس کو سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کر دیا اور اس کو شیطان بنا دیا، جو قیامت تک شیطان بنا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر علم قابل قدر ہے۔ ہم جو اسکول کالجز میں اور عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، خصوصاً وہ بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ سائنس پڑھے یا کوئی بھی موضوع پڑھے، الجبرا پڑھے یا کوئی بھی تاریخی موضوع پڑھے یا جغرافیہ پڑھے، کچھ بھی پڑھے، ہر علم یہ اللہ کا سکھلایا اور بتلایا ہوا ہے۔ ہر علم کس کا ہے؟ اللہ کا سکھلایا اور بتلایا ہوا ہے۔ بلکہ 2 قدم آگے یہ بات کہہ دے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بہت ساری صفتوں میں سے صفت خلقیت کا تذکرہ فرمایا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب اللہ نے تو سورج کو پیدا کیا، اللہ نے چاند کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے نظام
سمائی کو پیدا کیا، اس میں غور کرو، اس کا علم حاصل کرو، سورج کا علم، نظام شمسی کا علم، آسمانی نظام کا علم حاصل کرو۔ انسان ترقی کر کے چاند تک جب پہنچ گیا تو اس چاند تک پہنچانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچایا، وہ علم اس نے حاصل کیا اور اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچایا۔ تو اسلام کسی علم کو حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ خود اسلام تو اس کی کیا دیتا ہے بھائی؟ ترغیب دیتا ہے۔ اور پھر مزید کیا کہا؟ خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو انسان کی ذات میں ریسرچ کرنا، انسان کی ذات میں غور کرنا کہ انسان پہلے کیسا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو نظر نہیں آتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں کیسے آتا ہے، آج سائنس کا علم ہے، آج ڈاکٹری علم ہے، علم طب ہے، جو بتلاتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے وہ 9 مہینے کے اندر جو ایک نطفہ مادر رحم میں چلا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ نطفہ کیسے کیسے تبدیل ہو کر مکمل ایک خوبصورت اولاد اور بچہ بن جاتا ہے، اور پھر بآسانی کیا ہے دنیا میں تشریف لے آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے کہ یہ بھی تو ایک علم ہے، جس علم کے تعلق سے آج پوری دنیا میں کیا ہے ڈنکا بجایا جا رہا ہے، ڈاکٹری علم ہے، سائنسی علم ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو ابتدائی وحی کے اندر ہی کیا کر دی ہے، اللہ نے ذکر فرما دی۔ خلق الانسان من علق، پھر کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جو بڑا کریم ہے، جو بڑا کیا ہے؟ کریم ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں رب ہوں۔ میں کون ہوں؟ رب ہوں، اور میں ہر چیز پر قدرت اور ہر چیز پر طاقت رکھتا ہوں، کہ میں وہ ہوں جو واسطوں سے بھی علم دیتا ہوں، اور میں وہ ہوں جو بلا واسطہ بھی علم دینے پر کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ اسی لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں بلا واسطہ علم دینے پر قادر ہے۔ نہ تم قلم کو کبھی آج تک ہاتھ میں تم نے پکڑا، نہ کبھی کتابوں کو تم نے پڑھا، لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں علم دینے پر قادر ہے، اس لیے کہ ہم رب ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قلم کا تذکرہ فرمایا ہے، الذی علم بالقلم، قلم علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قلم علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اگر کوئی کتاب پڑھ کے علم حاصل کر رہا ہے تو کتاب بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کتاب لکھنے والا کوئی اور ہے، قلم بنانے والا کوئی اور ہے۔ نفس قلم ہم کو علم نہیں دے رہا ہے، نفس کوئی بک اور کتاب ہم کو علم نہیں دے رہی ہے، بلکہ اصل علم دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لہٰذا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قلم کا تذکرہ فرمایا اور آج کے جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں جتنے بھی علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ ذرائع اسلام کے خلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر قلم علم کا ذریعہ ہے، جو اس وقت کے اعتبار سے قلم ہے، آج بھی قلم ہے، آج بھی قلم کا اچھا خاصا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ترقیاتی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے آج علم کے بہت سارے ذرائع ہیں، ہے نا، جس میں سر فہرست کمپیوٹر ہے، جس میں سر فہرست کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے۔ آج کمپیوٹر کے ذریعے سے نہ جانے کتنے علم کو حاصل کیا جا رہا ہے، کتنے علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جدید ٹیکنالوجی چیزیں آج کے اعتبار سے ہے، اور آئندہ نہ جانے اور کیا کیا چیزیں آنے والی ہے جس کو ہم جانتے تک نہیں، ہے نا، کتنی سرعت کے ساتھ زمانہ جا رہا ہے کہ آئندہ اور کیا کیا چیزیں آئے گی، وہ سب کے سب الذی علم بالقلم کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو کوئی بھی ذریعہ علم اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، ہاں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ذریعہ علم کو بسم ربک الذی خلق سے جوڑ دیا جائے، اس ذریعہ علم کو بسم ربک الذی خلق سے جوڑ دیا جائے، کہ آپ کمپیوٹر پہ بھی بیٹھے تب بھی آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے وقت علم کیسے حاصل کریں؟ رب کا دھیان اور رب کا نام لے کر حاصل کریں۔ آپ قلم سے لکھ رہے تب بھی رب کا نام اور رب کا دھیان لے کر علم حاصل کریں۔ اگر آپ نے اس کمپیوٹر کو رب کے خلاف استعمال کیا تو وہ علم نہیں رہا، بلکہ وہ نافرمانی ہوئی۔ آپ نے قلم کو رب کے خلاف استعمال کیا تو وہ علم نہیں ہوئی، بلکہ بغاوت ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الذی علم بالقلم کے اندر جدید جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ تا قیامت
نئی نئی چیزیں ایجاد ہوگی جس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. کوئی چیز اسلام کے مخالف نہیں ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے علم کے قبلے کو درست کریں اور ہم رجوع اللہ ہو کر کہ بھئی میں اسی چیز کو حاصل کروں گا اور پڑھوں گا اور اسی انداز سے پڑھوں گا جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے، جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اگر میں نے علم کے حصول میں رب کو اگر میں نے ناراض کر دیا تو وہ علم نفع بخش نہیں بنے گا. اسی لیے آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو دعا مانگی ہے وہ کون سی مانگی ہے؟ علما نافعا. اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما. اب نفع بخش علم کیا ہے؟ ایسا علم، وہ علم چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، ایسا علم جس علم سے انسان کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے صحیح نفع وابستہ ہو. اور اگر ایسا علم ہے جو علم انسان کو ختم کرنے کے پیچھے ہو، جس علم سے نقصان ہو، تو ایسی صورت میں وہ علم نافعہ نہیں ہے بلکہ وہ در حقیقت علم غیر نافع ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعاؤں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ مجھے بہت زیادہ مال دے. کہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. بلکہ مال کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اتنی روزی عطا فرما کہ جو میں حلال طریقہ اختیار کروں بس، اور دوسرے سے میں بے نیاز ہو جاؤں. یہ مال کے تعلق سے دعا مانگی جا رہی. لیکن جہاں علم کے تعلق سے دعا سکھلائی گئی تو قرآن کہتا ہے رب زدنی علما، کہ اللہ بے پناہ علم عطا فرما، زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. معلوم یہ ہوا کہ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، علم کی کوئی تعین اور مقدار متعین نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ انسان نے علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے علم کے قبلے کو اللہ کی طرف اور بسم ربک کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ پھیرنا چاہیے. تبھی وہ علم نافع بنے گا، وگرنہ وہ علم غیر نافع بنے گا اور اسے وہ ہلاکت اور فتنے اور تباہی میں مبتلا کر دے گا. بہرحال سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی جس کی مختصر سی تشریح اور وضاحت کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب